احتشام صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے، ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران کی جو فارن منسٹری ہے ان کی جانب سے تصدیق کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی نیگوسیشنز کے حوالے سے بات چیت کے لیے آپشنز کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن جو ہم صدر ٹرمپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کی جانب بڑھ سکتے ہیں. آپ کو بھی سچویشن ایسکلیشن یا ڈی ایسکلیشن کی جانب دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں آمنہ، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ 45 سال سے جو آپ نے دیکھا انقلاب آیا اور اس صدی کا یہ آخری انقلاب ہے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک حکومت کو تھیوکریسی میں اور مذہب کے نام کی ایک ریاست بنا دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے معاملات جو ہے نا وہ خراب سے خراب تر ہوئے ہیں. آج جو سارا مسئلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹر ہیں زیادہ تر تو پیسفل ہیں، وہ اپنی اکنامک کنڈیشن ان کی خراب ہو گئی ہیں، وہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور بنیادی سوال آمنہ جو کیا جا رہا ہے کہ لوگ مذہب کے نام پہ کسی جبر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھنے اعتدال پسند جو لوگ ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. امریکن کے ساتھ بھی ان کا جس کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ رابطہ ہے. یہ وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ ساری باتیں کی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت موجودہ جو حکومت ہے وہ کوئی ریویو کرے گی اپنی پالیسی کا؟ تو اپیرنٹلی لگتا ہے نہیں. 2 دن میں آپ نے دیکھا 800 لوگوں کو مار دیا گیا، اور یہ تعداد 2000 سے زیادہ کہا جا رہا ہے. انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دھانک چلی گئی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ موجودہ رجیم سروائیو کر جائے گی. انہوں نے 2008 میں بھی اس طرح کے سخت مظاہرے دیکھے تھے خوفناک، 2022 میں بھی دیکھے، اب بھی دیکھے. لیکن سوال یہ ہے کہ جتنے شہروں میں یہ جس کو کہنا چاہیے مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ وائلنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو روکنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. کس حد تک آپ لوگوں کو روکو گے؟ لوگوں کی آنکھوں میں گولیاں تک ماری گئی ہیں، اور آپ دیکھ لیں جبر کا نظام جو ہے نا وہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں کہ جو وہاں پہ اس وقت ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں، مذہبی گروپ ہیں، وہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہیں. اور آپ جو بات کر رہی ہیں جو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسے باتیں نہیں کی. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جہاں سے کچھ ہوا ملتی ہے وہ پھر کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ موضوع تو نہیں ہے، لیکن ابھی وینزویلا میں جو کہا جا رہا ہے، ابھی جو بریفنگ دی گئی وہاں پہ کانگریس کے ممبرس کو بیٹھ کے، جس طرح پومپیو نے دی اور وزیر دفاع نے دی ہے، وہ کہا جاتا ہے بڑی حد تک کنونسنگ تھی کہ بھئی یہ ہمارے لیے ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں. نتیجتاً یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایران میں جو صورتحال ایک عرصے سے خراب ہو رہی ہے، اس پہ بہت سا ہاتھ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے رجیم کا اپنا ہے. وہ خود موقع دے رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو اور خطے کے باقی ممالک اگرچہ بہت پریشان ہیں. ہم نے سب سے زیادہ پریشانی تو ہماری ہے، یہ خدا نہ خواستہ یہ اسپل کر جاتا ہے یہ پاکستان کی طرف، اور یہ زیادہ اگر حالات وہاں پہ یہ خراب ہوتے ہیں، پرولونگ انسٹیبلٹی، تو ہمارے لیے مشکلات بہت ہو جائیں گی. لہٰذا ریجن میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ ایسا ہو. ہم نے پابندی لگائی ہے، ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے کہ لوگ وہاں پہ نہ جائیں. اب سوال بڑا امپورٹنٹ آمنا اس وقت یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. تو بظاہر لگتا ہے کہ نہ تو اسٹوڈنٹ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ پروٹیسٹنٹ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی جو ہے نا دوسری طرف حکومت. ایک بیان تو ان کی طرف سے آیا ہے کہ جی لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، لیکن آمنا اکنامک کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہیں، لوگوں کا کھانا پینا مشکل ہو گیا ان کے لیے. 40% سے زیادہ کرنسی نیچے چلی گئی ہے، اور جس طریقے سے ان کی اکانومی بالکل نیچے چلی گئی ہے. جب تک ان کو سپورٹ باہر سے نہیں ملتی، ان کا تیل نہیں بکتا، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن وہ اس بات میں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو موجودہ وہاں پہ مذہبی طبقہ وہ جو رول کر رہا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں. ان کا خیال ہے کہ ہم مار دار سے اس کو سسٹین کر لیں گے. لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کوئی طریقے سے یہ انقلاب روز روز تو نہیں آتا. مجھے بھی لگتا ہے کسی سٹیج پہ یہ دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے شاید، لیکن یہ معاملہ رکتا نظر نہیں آ رہا. امریکن کی انوالومنٹ بہت تیزی کے ساتھ ہے، اسرائیل کی ہے، وہ تو ڈائریکٹلی سنا ہے کہ ہر طرح سے وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تیاری کی جا رہی ہے کہ شاہ ایران کے بیٹے کو، رضا پہلوی کو لایا جائے. اس کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے کتنی، اس کے حق میں نعرے تو بہت لگنے ہیں، پروٹیسٹر بھی نعرے لگا رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہوگا؟ یہ اتنا شاید آسان نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے فوری طور پہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. یہ آگ آمنہ اگر یہ لگی رہی تو یہ انقلاب آپ دیکھیں، انقلاب میں وہ کامیاب بھی بڑی حد تک ہوئے تھے. 8 سال تک عراق کے ساتھ انہوں نے جنگ بھی لڑی تھی، لیکن لوگ ساتھ تھے. اب ان کو سوچنا چاہیے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ اتنی ورسنگ اکنامک کنڈیشن عام آدمی کی ان کو مجبور کر رہی ہے. بالکل ایسی بہت سارے گریونسز ہیں. ابھی دیکھ لیں اتنا کچھ مارنے کے باوجود لوگ نہیں آ رہے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کو موقع ملے گا کہ وہ انٹروین کرے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.